یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 انہوں نے المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچ ثابت ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرمایا کرتے۔ وہاں کئی راتوں تک عبادت میں مشغول رہتے۔ جب گھر لوٹنے کا ارادہ ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر توشہ لیتے اور پھر دوبارہ خلوت کے لیے واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق وحی نازل نہیں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ اسی دوران فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا یہاں تک کہ طاقت جواب دے گئی، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ فرمایا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر فرشتے نے دوسری مرتبہ پکڑا اور سختی سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بیسوم ربک الیزی خلقی 1 خلقی الانسلائل منو القا 2 اقورا وربوک الواکورمو 3 سورۃ العلق 1 سے 3۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب خوف کچھ کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ جاہلیت کے دور میں نصرانی، عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ بولے، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بولے، ہاں، کوئی شخص ایسا نہیں جو تمہاری طرح حق لے کر آیا ہو اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں تمہارے زمانے تک زندہ رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔